اسبات خالق کتاب مجالس المتقین میں مرقوم ہے کہ عہد سابق میں کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ دہریہ تھا، اور وہ کائنات کے خالق و صانع کا قائل نہیں تھا، جبکہ اس کا ایک وزیر مواحد تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو اس کے نظریات فاسدہ سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بادشاہ اپنے لا دین نظریہ پر قائم رہا۔ وزیر نے راج دہانی سے دور ایک ویران مقام پر ایک خوبصورت باغ لگوایا، جہاں ہر طرح کے خوبصورت درخت اور پھولدار پودے لگوائے۔ اس باغ کی خوب حفاظت کرائی، یہاں تک کہ پودے جوان ہو گئے اور باغ رش کے ارم دکھائی دینے لگا۔ پھر وزیر نے باغ کے مالیوں کو 2 دن کی چھٹی پر بھیج دیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بحر سیر و تفریح کے لیے چلیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کار خیر میں دیر نہ کریں، آج ہی ہم سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ الغرض بادشاہ اپنے خواص کو ساتھ لے کر اپنے دارالحکومت سے روانہ ہوا اور وزیر اسے اس باغ میں لے آیا۔ بادشاہ نے باغ دیکھا تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو گیا اور دل کھول کر باغ کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ پھر اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ باغ کس نے لگوایا ہے؟ وزیر نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، جہاں پناہ یہ باغ کسی نے نہیں لگوایا، یہ وجود اور فطرت کی کارستانی ہے کہ یہاں خود بخود یہ باغ منظر عام پر آ گیا۔ جب بادشاہ نے سنا تو وزیر سے کہا کہ میاں پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اتنا منظم اور مرتب باغ کسی باغبان کے بغیر اور خود وجود میں نہیں آ سکتا۔ میں خواہ اس کے باغبان کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، مگر میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس باغ کے لگانے والا انتہائی صاحب ذوق ہے، اس نے پوری ترتیب سے باغ لگایا ہے، باغ از خود وجود میں نہیں آ سکتا۔ تب وزیر نے کہا، جہاں پناہ آپ خود غور کریں، جب ایک چھوٹا سا باغ بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا تو یہ زمین، آسمان، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے اور سیارے از خود کیسے پیدا ہو گئے؟ اس حسین استدلال سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا اور اس نے اپنے زندیقی نظریات سے توبہ کی اور خدائے احد پر ایمان لے آیا۔ بعد میں وہ سچا موحد ثابت ہوا۔